پاکستان کی ہے جن کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں. مصر میں بھی موجود ہے، پوری دنیا میں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسے اداروں کی سرچ کریں تو آپ کو کئی ادارے ہوں گے، عنوان ہوں گے، ٹیلی فون نمبر سارے آپ کے آتے ہیں. میں ایک پٹھان آدمی ہوں، ہمارے ہاں لڑکیوں کو جائیداد کا حصہ نہیں دیتے، لیکن میں الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں. جتنے آپ کے لڑکے ہیں، لڑکوں کا 2 حصے لڑکی کا آتا اسی حساب سے تقسیم کرو. باقی آپ کے والد نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، اللہ ہم کو معاف کرے. اگر تم دے سکتے ہو تو دے کے بعد کے گناہ بھی چھڑا دو، وہی بخشوا دو. کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ 45 سال ہے. میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہیں، میں ان کو بلیک کلر دے سکتا ہوں. امام ابو حنیفہ، امام مگر تمام ائمہ کے نزدیک کالا رنگ دینا جائز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اول من اسودہ، سب سے پہلے جس نے داڑھی کو اور بالوں کو کلر لگایا کالا، وہ فرعون تھا. بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ مثلاً کوئی آدمی مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے کافروں کے خلاف، اگر وہ کالا رنگ لگائے تاکہ دشمن سمجھے کہ ہم جوان ہیں، کہتے اس کے لیے اجازت ہے. بعض فقہاء کرام نے اس بندے کو بھی اجازت دی ہے کہ جو شادی کرے اور اس کی بیوی جو ہے وہ کم عمر ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، تو اس کو ذرا ظاہری طور پہ مطمئن کرنے کے لیے اگر وہ کلر استعمال کرے تو بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ جائز ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے، یاد رکھو کہ کالا کلر جو ہے نا اس سے بچو. اس کا حل یہ ہے کہ آپ مہندی میں تھوڑی سی کالی مہندی بھی ڈال دیں، اس سے جو رنگ نکلے گا وہ کالا بھی نہیں ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. یا جیسے آج کل بنے بنائے کلر ملتے ہیں تو آپ بلیک کلر نہیں، آپ براؤن لیں، میڈیم براؤن لے لیں، لائٹ براؤن لے لیں، وہ آپ کو اچھا بھی لگے گا. عمر کے تقاضوں کے اب دیکھیں نا، ایک آدمی کی عمر 60 سال ہو جائے اور سیاہ کالا جناب وہ بیڑی لگا لے، وہ تو ویسے ہی کارٹون نظر آتا ہے کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنکھ نہیں اور حضرت صاحب نے کالی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال بہتر یہی ہے. اور یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا علم ہے. یہ آپ کسی ماہر کے پاس جائیں نا تو وہ آپ کے سکن کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ کون سا کلر آپ کو سوٹ کرتا ہے. یہ تھوڑا جو مرضی ہے لگا دیا. خودکشی کرنے والے کے پیچھے طواف اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، بھائی وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہگار ہے بیچارہ. اور شرک کے بغیر جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرما سکتے ہیں. سفر میں عید کی نماز قضا ہو جائے، ہوگی قضا بس. وہ تو اگر حضر میں بھی ہو عید کی نماز چلی گئی تو الگ تھوڑی پڑے. مل گئی الحمدللہ، نہیں ملی چاہے گھر میں بھی ہو، سفر کیا ہے. مسافر پر تو جمعہ ہے نہ عید ہے.
کہتے جی کہ آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے؟ بڑی آسان بات ہے، اگر تم اللہ کے فرمان پہ چل رہے ہو تو اللہ راضی ہے، تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ ناراض ہے، تو تم کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک زمیندار کا زمانے میں رواج تھا کہ بڑے زمیندار جو تھے نا وہ گھوڑی پہ بیٹھ کے نوکر بیچارے آگے بھاگتے تھے، تو نوکر نے کہا کہ حضرت اذان ہو گئی ہے اور راستے میں مسجد ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ نے کہا آ جانا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اپنی گھوڑی کھڑی کر کے باہر، وہ بیچارہ جلدی سے بھاگا مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، دیر ہو گئی تو خان صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا لوگ سارے باہر چلے، تمہیں کس بلا میں پکڑا ہوا ہے کہ باہر نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کیوں تمہیں اندر نہیں آنے دیتا، مجھے باہر نہیں آنے دیتا، میں کیا کروں؟ تو اللہ راضی ہوگا تو اپنے گھر میں آنے دے گا، اپنے اعمال کرنے دے گا۔ آدمی اپنے عمل سے پہچانا چاہتا ہے، کلن میسر لما خلق لہ، اگر جنت کی ان کے عمل کر رہا ہے تو جنت کی ہے۔ زمین کا مسئلہ ہے، اس کے لیے استخارہ کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا، استخارہ ہر کام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی پاکستانی شخص دمام سے حج کرتے آئے تو کیا اس پر طواف ودا واجب ہوگا؟ بالکل واجب ہوگا، کیونکہ میقات کے باہر سے آ رہا ہے۔ اگر کوئی معذور شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا سجدے کے لیے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے رکوع کی طرح؟ بالکل، جیسے اس کو ممکن ہو، وہ معذور ہے، لیس علی المریض حرج۔ اگر کسی شخص کے گھٹنوں میں تکلیف ہو، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو کیا قیام کے لیے ضرور کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہر حال میں کھڑا۔ وہ کام جو نہیں کر سکتا وہ کرے نا کرسی پہ بیٹھ کے، جب کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہونے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص دو طواف اکٹھے کرے، بعد میں 4 نفل اکٹھے پڑھ سکتا ہے، دو کر کے پڑھے گا، 4 رکعت اکٹھے نہیں پڑھے گا۔ ہر طواف کے لیے 2 رکعت واجب ہے۔ پہلے میں جمعے عمرے کرتا تھا، اب حج کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اقامہ مکے کا ہے اور میں طائف میں رہتا ہوں۔ میں حرم کے جمعہ پڑھنے مکے آتا ہوں یا نہیں آ سکتا؟ میرا بھائی آپ طائف میں ہیں، جب بھی آئیں گے احرام باندھ کے 100 دفعہ، اور حج بھی تم جب کرو گے تو وہی طائف سے احرام باندھ کے حج کرو۔ اور تمہارے لیے تو آسانی ہے، چاہو تو تمتع کرو، قران کرو، حج افراد کرو، کیونکہ تم تو میقات کی پرلی طرف۔ چھوٹا بچہ اگر مرغی ذبح کرے لیکن اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو کوئی بات، چاہے بڑا بھی ذبح کرے قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ قبلے کی طرف رخ کر کے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ذبح کرنا ضروری ہے۔ آدمی مدینے میں رہتا ہے، مکے میں حج کی نیت سے آتا ہے، احرام نہیں باندھا، مکے میں 6-7 دن رہ کر مسجد عائشہ سے احرام باندھا تاکہ مسافرت ختم ہو جائے۔ دم پڑے گا، بالکل پڑے گا، سفر کیسے ختم ہو جائے گا؟ عمرہ کرنا ہے تو مسافر ہے ہی ہے، میقات سے احرام چھوڑا ہے، مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی۔ اگر مکے کا آدمی رہائشی ہے عمرہ میں، اس پر بھی حنفی مسلک میں دم ہے کہ اس کو اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔
آدمی مدینے میں رہتا ہے، فطرانہ پاکستان میں ادا کیا 12 ادا ہو گئے، لیکن افضل یہی ہے کہ جہاں روزے رکھے فطرانہ میں وہی ادا کرے۔ ہر روز اگر عمرہ کرے بالکل جائز نفلی توسیع ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ۔ دوران طواف حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ میری جتنے میں ڈیوٹی ہے، کراچی سے میں احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے آپ جتنے آ رہے تھے احرام نہیں باندھا، کوئی حال نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے جتنے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک۔ اگر کوئی مکے کا رہائشی چھٹی جائے، حج سے 5 دن پہلے حاضری ہو، حج کا ارادہ بھی ہو، تو ایئرپورٹ پر حج کے دنوں میں احرام باندھنا ممنوع ہوتا ہے، پھر اس کو دم دینی پڑے گی لازم۔ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نیت کر دے، چادریں نہ باندھے، جب گزر جائے چادریں بعد میں باندھے۔ آدمی طائے میں رہتا ہے، حج کا ارادہ ہے، پتہ نہیں کیا لیکن بغیر احرام کے حج پہ نہیں آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے اطراف کے ہوٹلوں میں استعمال ہونے والا گوشت برازیل کا ہوتا ہے، وہ حلال ہے، بالکل حلال نہیں ہو سکتا، مشتبہ، لہذا نہ کھائیں۔ آپ کو جب شوق کو خود دے گے جتنے چلیے۔ جمعہ کی پہلی اذان 10:30 کو ہوتی ہے، جاتی ہے، وہ وقت سے پہلے ہے لیکن اعلان کے لیے، نماز کے لیے نہیں، تاکہ لوگ تیاری کر کے جمعہ کی طرف آ سکیں۔ اصل اذان وہ ہے جب امام منبر پہ بیٹھ جائے گا تو مؤذن کھڑا۔ اگر ہم نے حج افراد کا احرام باندھا ہے تو ہم طواف و صفا کر کے جائیں، کر سکتے ہو، واپس آ کے صرف طواف زیارت کرو گے، صفا نہیں کرو۔ لیکن اگر احرام باندھ کے چلے جاؤ، واپس ہی آ کر طواف زیارت بھی کرو، صفا بھی کرو تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کافی مضبوط بھی ہیں، تو باقی ائمہ ان پہ عمل کیوں نہیں؟ وہ خود بھی مجتہد ہے، باقی ائمہ مجتہد اپنا اجتہاد کرتا ہے، وہ مقلد نہیں ہوتا۔ بہرحال قرآنی آیات سے تو منع نہیں کرتے، باقی یہاں کتاب میں باقی تو چھپی ہوئی تقسیم ہوتی ہے، روٹی یا شہری یا اس میں سب دعائیں چھپی ہوئی، منع کیسے کرتے؟ یہ تو جو ہمارے لوگ گلے میں طویل ڈالتے ہیں، کہ ان کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو وہ بنا کرتے ہیں۔ اللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انت الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت الذي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين۔ هذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان میں رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا حج زیارات عبادات منظور مقبول فرما، یا رحمت الراحمین پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آپ عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے حالات میں رحم فرما، یا اللہ وہاں ظالموں نے دہشت گردی کر بے گناہوں کو مار رہے ہیں، یا اللہ ان ظالموں سے اپنی قدرت سے بدلا لے اور ان مظلوموں کے درجات بلند فرما دے، یا اللہ رحمت فرما دے، یا اللہ حدود اور یہود کی سازشوں میں محفوظ فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد